بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت معطر پسینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جونپور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی ملکیت تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن ہن برستا تھا۔ لیکن ساری دولت و خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے اسے تسلی دیتی۔ ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے۔ سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریا کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کی مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ سید شریف ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عشاقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہداء کربلا کی ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعہ کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیر خوار بچے کا پیسوں کے برابر وزن کیا ہے۔ وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندہ رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ سید شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول
فرزند بطول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے، آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کی ہے، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز ہرگز شامل نہیں ہے، ویسے خبر صحیح ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی، اس نے دبی زبان سے جھجکتے ہوئے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعہ کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے، حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا، اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر سید شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ و جاوید سمجھتے ہیں، آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن ہے، وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی اوپر ہی سے ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا راستہ بھی دریائے قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے، اب وہ کربلا کے راج سنگاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی نہیں رد ہوتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک جھپکتے آ گئے، انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی اتھاہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اچھا بہن، دور کیوں جاؤں، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کچھ چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور وید حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جبکہ ہم سب روزہ سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو روا ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی، بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سالہ سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امڈ پڑا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ میرے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین! مایوسیوں کے منجدہار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راج دولارے، مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالا زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو، تمہارے گھر میں چراغوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دمکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔
اتنا یاد ہے کہ تن تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا، مایوسیوں کے مجدہار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا بچہ ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج ان کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سونار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھلیں تو پلکیں بھیگ گئی تھیں اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں سید شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگی؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امٹنے لگا۔ سید شریف کی بیوی نے جلد از جلد آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بھرائی ہوئی آواز میں اس نے جواب دیا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساغر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے۔ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرتے اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ سید شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بہن، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے، وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے، اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سونار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن، پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سونار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایک ایسی مہم آپ کو ملے گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی سونار کی بیوی کا واقعہ لے لیجیے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو نامعلوم طور پر پر امید ہو گئی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دل دہی کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔
اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم تھی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ سید شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔ امید و خوش عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آب غینہ غائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتا کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب سید شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زود اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں غسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے، لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کہ لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی اس لیے اس نے انکشاف کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور دائی نے بھی جب اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا، کربلا والے شہید، میری غلطی معاف کر دو۔ میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا اپمان کیا ہے۔ دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے क्षमा کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے بعد سنار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سنار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اس داستان کا بقیہ حصہ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔